السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ اسٹریٹجی. اور ہم فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 ٹاپک ہے ہمارا معاشی احتیاجات کی خصوصیات. اب معاشی احتیاجات کی خصوصیات کے لیے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ معاشی اور غیر معاشی احتیاجات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں معاشی احتیاجات کیا ہوتی ہیں. معاشی احتیاجات وہ ہوتی ہیں کہ جو بلا معاوضہ ہم پوری نہ کر سکیں. احتیاجات کا مطلب ہے حاجت کی جمع احتیاجات، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت. تو جو معاشی احتیاجات ہیں وہ بغیر معاوضے کے، اب یہ معاوضہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور مختلف رقوم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ احتیاجات پوری کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم کوئی معاوضہ ادا کریں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بیسک نیسیسریز ہیں، جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ وہ ہے روٹی، کپڑا، مکان. پہلی ہماری جو ہے وہ لامحدود جو ہے وہ احتیاجات ہیں. اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لامحدود احتیاجات میں اگر ہم کسی بھی صارف کو جو ہے وہ یہ بات کریں کہ یہ ہمیں جو ہے وہ اپنی احتیاجات، معاشی احتیاجات جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے یا شمار کر کے بتائے، تو یقیناً کوئی بھی جو ہے وہ معاشی احتیاجات کو شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لامحدود ہیں. اور اس کی جو بیسک ہے نیسیسریز جو ہے بنیادی احتیاجات جو ہے اس میں روٹی، کپڑا، مکان ہے. یعنی کہ بھوکا رہنے کے بجائے پیٹ بھرنے کے خاطر سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہی ہوں، بے شک کم جو ہے وہ کہنے کہ سادہ خوراک ہو، کم ہو، تن ڈھانپنے کے لیے پیون لگا کپڑا ہی کیوں نہ ہو، اور رہنے کے لیے چاہے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو. یہ بیسک نیسیسریز ہیں، بنیادی خواہشات ہیں، یہ بنیادی احتیاجات ہیں زندہ رہنے کے لیے اور معاشرے میں کہنے کہ عزت کا مقام رکھنے کے لیے. لیکن انہی بنیادی خواہشات کو خوب سے خوب تر بنانے کی خاطر پوری زندگی جو ہے وہ ہم بسر کر لیتے ہیں. تو انہی 3 بنیادی احتیاجات کو آگے بہتر سے بہتر بنانے میں جو کہنے کے خواہشات دل و دماغ میں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اچھے سے اچھا کھانا کھانا، اچھے سے اچھا جو ہے وہ کپڑا پہننا، اور اچھی سے اچھی رہائش اختیار کرنا، اپنا رہن سہن بنانا، یہ سب جو ہے وہ لامحدود ہیں. اس لیے یہ لامحدود احتیاجات ہوتی ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے. وہ چاہے ہم رقم کی صورت میں دیں یا ہم کسی شے کے بدلے میں شے کی صورت میں دیں. اس کے بعد آیا تھا ہمارے احتیاجات میں باہمی مقابلہ ہے. اب یہ غیر معاشی احتیاجات بھی اسی کے مطابق میں نے بتایا تھے کہ غیر معاشی احتیاجات کیا ہیں کہ جس میں ہوا جو ہے وہ روشنی ہے، حرارت ہے. یہ غیر معاشی احتیاجات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں معاوضہ نہیں لینا پڑتا، بلکہ قدرتی طور پر ہمیں یہ مفت مل جاتی ہیں. تو احتیاجات میں باہمی مقابلہ ہے. احتیاجات میں باہمی مقابلہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لیے بھی بہترین چاہیے، کپڑا پہننے کے لیے بھی بہترین چاہیے، رہائش بھی بہترین ہونی چاہیے، ہمارا رہن سہن، ہمارا ماحول بہترین ہونا چاہیے. ایسی صورت میں ذرائع جو ہے محدود ہو جاتے ہیں. جب خواہشات نامحدود ہو جائیں گی تو ذرائع محدود ہو جائیں گے. اب یہ ذرائع محدود ہو گئے، چاہے کتنی ہی کوئی آمدنی کیوں نہ کمانے والا کیوں نہ کوئی شخص ہو، لیکن جب اس کے لیے یہ تینوں خواہشات جو بنیادی خواہشات ہیں یہ بہترین سے بہترین کی جو ہے وہ طرف چل نکلیں گی، تو اس کے ذرائع جو ہیں، جو کمانے کا جو ذریعہ ہے یا جو ذرائع ہیں، وہ لمیٹڈ ہو جائیں گے، محدود ہو جائیں گے، اور خواہشات لامحدود ہو جائیں گی. تو یہ آپس میں مقابلہ کریں گی کہ کس طرح سے کس چیز کو پہلے پورا کیا جائے اور کس چیز کو بعد میں پورا کیا جائے. تو لہٰذا پورا اسی کو کیا جاتا ہے، اسی خواہش کو احتیاجات میں اسی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ ضروری ہوتی ہے. بھوک کے وقت روٹی ضرورت ہے تو روٹی کھائیں گے، اور تن ڈھانپنے کے لیے پھر بعد میں بات کریں گے اس کو بہتر انداز میں کیسے پورا کیا جائے، پھر رہائش کو بہتر طریقے سے کیسے پورا کیا جائے، ماحول کو کیسے خوبصورت بنایا جا سکے. تو بہرحال یہ آپس میں باہمی مقابلہ رکھتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے احتیاجات کا، کیونکہ ذرائع محدود ہیں. خواہشات لامحدود ہونے کی وجہ سے ذرائع محدود ہوتے ہیں، اور یہ ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے یہ خواہشات جو ہیں وہ آپس میں مقابلے میں آ جاتی ہیں ایک دوسرے کی. لیکن پوری وہی کی جاتی ہے جس کی موجودہ وقت میں ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا تیسرا جو نقال میں تیسرا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ خواہشات کا بار بار جنم لینا. اب یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ کھانے کے لیے خوراک کی تلاش، خوراک کا حصول، اور تن ڈھانپنے کے لیے بہترین کپڑے کی ضرورت، اور مکان اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے
اس کی ضرورت. تو یہ خواہشات جو ہیں یہ ایک دفعہ نہیں ختم ہو جاتی، بلکہ بدلتے حالات کے مطابق ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ضرورت کے مطابق ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں. یہی تبدیلیاں بار بار جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں. جنم کا مطلب پیدا ہوتی ہیں، ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور انہی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر ہم تا حیات مسلسل اپنے ذرائع کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس میں اضافہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سہولت میسر ہو اور ہم ان خواہشات کو پورا کر سکیں، جو کہ معاشی حاجات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں معاوضہ دینا ہے. پھر ہمارا چوتھا نقطہ ہے کہ تسکین پذیری کے متبادل طریقے. اب تسکین پذیری یعنی تسکین کا تعلق، یہ جو تسکین لفظ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ذہن سے ہے. فائدے کا تعلق جسم سے ہے، فائدہ جو ہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، اور تسکین جو ہے وہ دماغ سے تعلق رکھتی ہے. یعنی ایسی خواہشات کہ جو دماغی طور پر تسکین پہنچائیں، سکون پہنچائیں، وہ تسکین پذیر ہوتی ہیں. مثلا کسی کے لیے سگریٹ نوشی جو ہے وہ تسکین پذیری ہے، کسی کے لیے کتاب بینی تسکین پذیری ہے، کسی کے لیے سیر و تفریح جو ہے وہ تسکین پذیری ہے. کچھ بھی ہو، کوئی بھی ایسا معاشی عمل، معاشی ضرورت کہ جس کو پورا کر کے ذہنی تسکین، ذہنی سکون مل سکے، وہ جو ہے وہ اس میں تسکین پذیری ہوتی ہے، اور یہ آپس میں متبادل طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں. مثلا پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم سادہ خوراک بھی استعمال کر سکتے ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے ہم سادہ کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں، رہائش کو بہتر بنانے کے لیے ہم سادگی سے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جب ہم جائیں گے تو یہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپس میں مقابلہ بڑھ جائے گا ان کا. لیکن پوری کی جا سکتی ہیں متبادل اشیاء سے. ایک نہیں، قیمتی نہیں تو کم قیمت شے سے اس کی تسکین جو ہے وہ وصول کی جا سکتی ہے، پوری کی جا سکتی ہے. پھر آتا ہے لازم و ملزوم احتیاجات. پانچواں نقطہ ہمارا لازم و ملزوم احتیاجات. ایسی احتیاجات، ایسی ضروریات کہ جو پورا کرتے وقت یا جنہیں پورا کرتے وقت ایک شے کے بدلے میں دوسری شے کا بھی استعمال ضروری ہے. اگر ہم زیادہ قیمتی جو ہے وہ چیز لے لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، قلم کے لیے روشنائی کی ضرورت ہے، تو یہ لازم و ملزوم احتیاجات کہلاتی ہیں. پھر احتیاجات کا عادتاً وجود میں آنا، جیسے سگریٹ نوشی، کتاب بینی، ان کا حصول بھی جو ہے وہ ہمارے لیے یہ کیسی ہیں، یہ احتیاجات ہمارے لیے جو ہے وہ معاشی احتیاجات کہلاتی ہیں. پھر یہ احتیاجات اور فیشن، بدلتے حالات، بدلتے زمانے میں اس موجودہ حالت میں رہنے کے لیے جو ہم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ ہماری فیشن میں شمار ہوتی ہیں اور یہ معاشی احتیاجات میں شامل ہوتی ہیں. اللہ حافظ.